حضرت اویس قرنی کی زندگی عشق رسول، عبادت اور ماں کی خدمت سے بھری ہوئی ایک ایسی داستان ہے جو زمانوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ آپ کا اصل نام اویس بن عامر تھا اور آپ یمن کے قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا وطن قرن نامی علاقہ تھا، اسی نسبت سے آپ قرنی کہلائے۔ اویس فطرتاً نیک، سادہ اور عبادت گزار انسان تھے۔ آپ کی زندگی دنیا کی چمک دمک سے بالکل الگ تھی۔ آپ کا دل ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہتا اور آپ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھکنے میں لذت محسوس کرتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کا جھکاؤ روحانیت کی طرف تھا۔ لوگوں کے کھیل کود میں حصہ لینے کے بجائے آپ تنہائی پسند تھے، اکثر کسی ویرانے میں جا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ آپ کی والدہ ضعیف اور نابینا تھیں اور آپ ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرتے اور ان کی دعا کو اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ جانتے تھے۔ جب یمن میں اسلام کی دعوت پہنچی تو الف و سین نے اس پیغام کو سنا۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں محمد کے نام کی صدا پہنچی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور دل و جان سے ایمان لائے، مگر ان کی روح بے قرار تھی۔ ایک آرزو دل میں تھی کہ وہ نبی کریم کا دیدار کریں، ان کے قدموں میں بیٹھیں، ان کے چہرہ انور پر نگاہ ڈالیں اور ان کی زبان مبارک سے کچھ سنیں۔ انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ وہ مدینہ جا کر نبی کی زیارت کریں۔ ان کی ماں نے کہا، بیٹے، میں ضعیف ہوں، تمہاری ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ اگر جانا چاہتے ہو تو ایک شرط پر جاؤ کہ اگر نبی گھر پر نہ ہوں تو زیادہ دیر نہ ٹھہرنا، فوراً واپس آ جانا۔ اویس نے وعدہ کیا اور عشق رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر وہ درود پڑھتے جاتے، کبھی خوشی سے روتے اور کبھی مسکراتے کہ اب وہ ان آنکھوں سے نبی کا دیدار کریں گے جنہوں نے دنیا کی کسی خوشی کو نہیں چاہا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ نبی کریم کسی مہم پر تشریف لے گئے ہیں۔ ان کا دل ڈوب گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ در کی مصطفیٰ پر جا کر کھڑے ہو گئے، خاک کے در پر ہاتھ پھیرا اور دل سے کہا، یا رسول اللہ، میں اویس یمنی ہوں، آپ سے محبت کے سوا کچھ نہیں مانتا۔ میری قسمت میں دیدار نہیں تھا، لیکن میری محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ انہوں نے وعدے کے مطابق اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مدینہ سے رخصت ہوئے مگر ان کی روح وہیں رہ گئی۔ جب وہ واپس پہنچے تو ان کی ماں نے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ زیارت سے محروم لوٹ آئے ہیں۔ ماں نے پوچھا، بیٹے، کیا تم نے نبی کو دیکھا؟ اویس نے کہا، اماں، دیدار نصیب نہ ہوا، مگر ان کی خوشبو میرے دل میں بس گئی ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہا نکلے۔ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے، تیری محبت سچی ہے، اللہ تجھے وہ مقام دے گا جو دیکھنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، نبی کریم نے ایک روز اپنے صحابہ سے فرمایا، یمن کی سرزمین پر ایک بندہ ہے جس کا نام اویس بن عامر ہے۔ اس کی ماں بولی ہے، وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے جسم پر برس کی بیماری تھی، لیکن اس نے دعا کی تو سب داغ مٹ گئے سوائے ایک سکے کے برابر نشان کے۔ اس کے دل میں میری امت کے لیے بے پناہ محبت ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اسے پائے تو اس سے دعا کرانا کیونکہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ یہ الفاظ سننے والوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ نبی نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ دنیا نے اویس قرنی کو نہیں پہچانا، مگر آسمانوں پر ان کا ذکر ہونے لگا۔ وہ یمن میں رہتے مگر ان کا دل مدینہ میں بس گیا۔ ان کی راتیں آنسوؤں سے بھیگت رہتیں۔ وہ سجدوں میں گھنٹوں گڑ گڑاتے، اے اللہ، میری زندگی تیرے نبی کی امت کے نام کر دے۔ جب کوئی ان کے پاس جاتا تو وہ لوگوں سے کم بات کرتے اور زیادہ عبادت کرتے۔ ایک دن ایک قافلہ یمن سے گیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک شخص ہے جو نہ کھانے کی پرواہ کرتا ہے نہ دنیا کی، صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مجنون ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ عاشق صادق تھا۔ وقت گزرتا رہا، جب حج کے ایام آتے تو مدینہ کے کئی لوگ یمنی قافلوں سے دریافت کرتے کہ کیا ان میں کوئی شخص اویس بن عامر نامی ہے۔ آخرکار ایک سال ایک قافلے میں کسی نے کہا کہ ہاں،
ایک نیک انسان ہے جو دن کو روزہ رکھتا اور راتوں کو جاگتا ہے۔ اس کے چہرے پر نور ہے مگر لباس پرانے ہیں، وہ لوگوں سے دور رہتا ہے۔ اس پر تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہی اویس قافرنون یہ ہیں جن کی بشارت نبی نے دی تھی۔ جب اویس قرنی کو یہ خبر ملی کہ نبی کا وصال ہو چکا ہے تو ان کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے خود کو زمین پر گرا دیا، روتے روتے کہا، یا رسول اللہ، میری زندگی کا مقصد آپ کا دیدار تھا، اب آپ دنیا سے چلے گئے۔ کئی دن وہ غم میں ڈوبے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ پھر ان کی والدہ نے کہا، بیٹے، اب تمہارا فرض ہے کہ نبی کی امت کے لیے دعا کرو۔ اس کے بعد الف و یہ سین کی زندگی کا ہر لمحہ امت کی بخشش کے لیے دعا میں گزرا۔ ان کی عبادت کا یہ حال تھا کہ رات بھر سجدے میں رہتے، جب صبح ہوتی تو چہرہ آنسوؤں سے تر ہوتا۔ ایک دن کسی نے کہا، اویس تم اتنا کیوں روتے ہو؟ وہ بولے، میں کیسے نہ روں، جب میرا نبی امت کے غم میں اپنی نعمت قربان کرتے تھے تو میں بھی اس امت کے لیے آنسو بہانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی ان کی تعریف کرتا تو وہ فوراً جگہ چھوڑ دیتے اور کہتے، اے اللہ، مجھے میرے حال میں رہنے دے، میں تعریف کے لائق نہیں۔ وہ کبھی کسی سے کچھ نہ لیتے، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے۔ ان کے پاس نہ مال تھا نہ لباس، مگر روح کی دولت بے مثال تھی۔ وہ فرماتے تھے، میں نے دنیا کو اس لیے چھوڑا کہ میں اپنے رب کے لیے خالی ہو سکوں۔ اگر میرے پاس دنیا کی نعمتیں ہوتیں تو میرا دل ذکر سے بھر نہ پاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، تم نے نبی کو دیکھا نہیں، پھر بھی اتنی محبت کیسے؟ الف و یہ سین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، جسے دل نے پہچان لیا اسے آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان کی خوشبو دل میں محسوس کی ہے، وہ خوشبو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ ان کی ماں کے انتقال کے بعد وہ مکمل طور پر تنہائی میں چلے گئے۔ دن کو لوگوں سے دور رہتے اور رات کو اللہ کے حضور حاضر ہوتے۔ وہ اپنے رب سے باتیں کرتے، رو رو کر عرض کرتے، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اپنے نبی کی امت کے لیے مغفرت چاہتا ہوں، مجھے قبول کر لے اگر میری دعا سے کسی گنہگار کو بخشش مل جائے۔ ان کے جسم پر کبھی کبھی بیماری ظاہر ہوتی، مگر وہ شکر ادا کرتے، کہتے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے تاکہ میں غافل نہ ہوں۔ ایک بار ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا، الف و یہ سین، تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمہاری دعا سے بیمار شفا پاتے ہیں، کیا تم میرے لیے دعا کرو گے؟ الف و یہ سین نے جواب دیا، میں کسی کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میری دعا اگر خلوص سے ہو تو اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ کس کے حق میں قبول کرے۔ اویس کی شہرت پھیلنے لگی مگر وہ شہرت سے بھاگنے لگے۔ لوگ جب ان کے پاس آتے تو وہ جگہ چھوڑ دیتے۔ وہ کہتے، میں چاہتا ہوں کہ میرا نام زمین پر نہیں بلکہ عرش پر ہو۔ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک جلتی ہوئی شمع کی مانند تھی۔ وہ اکثر کہا کرتے، مجھے دنیا میں صرف دو چیزوں سے محبت ہے، ایک میری ماں کی خدمت اور دوسری نبی کی امت کے لیے دعا۔ جب جنگ صفین کا وقت آیا تو وہ نیکی کے لشکر میں شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا، میں تلوار کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ کے دین کے لیے آیا ہوں۔ اگر میرا خون بہا جائے تو یہ میرے عشق کی گواہی ہوگی۔ میدان میں انہوں نے شجاعت دکھائی اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے چہرے پر ایک انوکھا سکون اور نور تھا، جیسے وہ مسکرا رہے ہوں۔ ان کی روح آسمان کی طرف اٹھی اور فرشتے کہہ رہے تھے، یہ وہ عاشق ہے جس نے نبی کو دیکھے بغیر پہچانا۔ ان کی قبر شام کے علاقے میں موجود ہے، جہاں آج بھی اہل عشق حاضری دیتے ہیں۔ ان کی خوشبو آج بھی دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ ان کا نام آتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی نے امت کو یہ سکھایا کہ عشق کا معیار دیدار نہیں بلکہ وفا ہے۔ محبت وہ نہیں جو زبان سے کہی جائے بلکہ وہ ہے جو عمل سے ثابت ہو۔ انہوں نے ماں کی خدمت سے جنت کمائی، نبی سے عشق سے مقام پایا، اور عاجزی و دعا سے وہ منزل حاصل کی جو بڑے بڑے ولیوں کو نصیب نہیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جو دل نبی کی محبت سے روشن ہو جائے وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔
حضرت اویس کافر نون یہ وہ عاشق تھے جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ بغیر دیکھے محبت کرنا ایمان کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ ان کا دل عشق سے لبریز تھا، ان کی زبان ذکر سے تر، اور ان کی زندگی قربانی سے بھری ہوئی۔ یہی عشق حقیقی ہے، یہی اویس کافر نون یہ کا مقام ہے، اور یہی ان کی دائمی روشنی جو قیامت تک رہنمائی کرتی رہے گی۔